بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2024-25 کے جولائی سے مئی تک پہلے 11 مہینوں کے دوران 6.89 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے اور گرانٹس حاصل کیں، اور اگر ان میں چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قرضوں اور سیف ڈپازٹ کی تجدید بھی شامل کر لی جائے تو مجموعی رقم 20 ارب ڈالر کے قریب پہنچ جاتی ہے، جو سال کے لیے مقرر کردہ 19.2 ارب ڈالر کے ہدف سے زیادہ ہے۔ اس رقم کا تقریباً نصف حصہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وراثتی رول اوور پر مشتمل ہے، جبکہ تازہ قرضے اور گرانٹ کی آمد 6.89 ارب ڈالر ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 9% کم ہے۔ غیر ملکی اقتصادی امداد FEA پر اقتصادی امور ڈویژن کی تازہ رپورٹ کے مطابق جولائی سے مئی کے دوران کل FEA 6.89 ارب ڈالر رہی۔ یہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں 7.55 ارب ڈالر کے مقابلے میں 6.60 کروڑ ڈالر کم ہے۔ ان اعداد و شمار میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے 7 ارب ڈالر کی توسیعی فنڈ سہولت EFF کے تحت 2 قسطوں میں موصول ہونے والے تقریباً 2 ارب ڈالر شامل نہیں ہیں، جنہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الگ سے ریکارڈ کیا ہے۔ اگر تمام مدات کو شامل کر لیا جائے تو 11 ماہ کی مدت کے دوران کل بیرونی امداد 20 ارب ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں سعودی عرب اور چین میں سے ہر ایک کے 3 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات کے 2 ارب ڈالر شامل ہیں۔ ان تینوں ممالک سے پاکستان کا کل سالانہ رول اوور پورٹ فولیو محفوظ ذخائر اور قرضوں کی صورت میں تقریباً 12.7 ارب ڈالر ہے، جس سے خالص بین الاقوامی ذخائر NIR تقریباً 3 ارب ڈالر رہ جاتے ہیں۔ اقتصادی امور ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی اقتصادی امداد میں کمی کی بڑی وجہ IMF پروگرام میں تاخیر تھی، جس کی وجہ سے بہت سے تجارتی قرض دہندگان محتاط رہے۔ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جاری کردہ رقم سمیت مجموعی طور پر تقریباً 9 ارب ڈالر کی آمد ہوئی تھی۔ ختم ہو رہے مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں ملنے والے 6.89 ارب ڈالر قرضوں اور گرانٹس میں سے تقریباً 3.9 ارب ڈالر بجٹ سپورٹ پروگرام کے قرضوں کے لیے، جبکہ 2.98 ڈالر پروجیکٹ فنانسنگ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اس کا پچھلے سال سے موازنہ کیا جائے تو اسی عرصے کے دوران پروجیکٹ فنانسنگ کے لیے 2.56 ارب ڈالر اور بجٹ سپورٹ پروگرام کے لیے 4.99 ارب ڈالر رکھے گئے تھے۔ مزید برآں 6.89 ارب ڈالر کی رقم میں کثیر الجہتی قرض دہندگان نے مالی سال 2024-25 کے پہلے 11 مہینوں میں 3.37 ارب ڈالر کا حصہ ڈالا، جو پچھلے سال 3.14 ارب ڈالر تھا۔ چنانچہ دو طرفہ ادائیگیاں کم ہو کر 4.87 ارب ڈالر رہ گئیں، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 8.89 کروڑ ڈالر سے 45% کم ہے۔ اقتصادی امور ڈویژن کی رپورٹ میں متحدہ عرب امارات میں قائم غیر ملکی تجارتی قرض دہندگان سے 9.03 کروڑ ڈالر موصول ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں معمولی بہتری کی نشاندہی کرتا ہے، تاہم یہ سال کے لیے مقرر کردہ 3.8 ارب ڈالر کے ہدف سے بہت کم ہے۔ اس کمی کی وجہ IMF کی جانب سے قرض کی ساتھ جاری کرنے میں تاخیر، ملک کے مشکل معاشی حالات اور متعلقہ کریڈٹ ریٹنگ کے خدشات کو قرار دیا گیا ہے۔ حکومت نے بین الاقوامی بانڈ کے ذریعے 1 ارب ڈالر اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو پورا نہ ہوا، اور چین اور سعودی عرب سے 9 ارب ڈالر کی آمد کا تخمینہ لگایا تھا، جس میں سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر ٹائم ڈپازٹ اور چین سے 4 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ شامل تھے۔ یہ فنڈز IMF پروگرام کے تحت پاکستان کے بیرونی فنانسنگ کے فرق کو پورا کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے 1.77 ارب ڈالر حاصل کیے، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 1.05 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس عرصے کے دوران 1.39 ارب ڈالر فراہم کیے، جو ایک سال پہلے 76 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تھے، جبکہ اسی مالی سال میں عالمی بینک نے 1.23 ارب ڈالر کا تعاون کیا ہے۔ سہیل شہریار، IPAC TV۔